بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو بہت بڑی نعمت کے ایام ملے، برکت کے ایام ملے، رحمت کے ایام ملے، قربانی کے دن آ کر گزر گئے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں نے قربانیاں دیں، اپنے مالوں کی قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کی قبولیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ قربانی کے ایام آئے اور گزر گئے، قربانی کا عمل ختم ہو گیا۔ وہ دن ایسے تھے کہ جن دنوں سے پہلے بھی اگر ہم قربانی کرتے تب بھی قربانی نہ ہوتی، اور ان دنوں کے بعد اب اگر ہم آج قربانی کریں تو قربانی اب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا وقت مخصوص کر رکھا ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی تاریخیں، ان دنوں میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سال کے دوسرے ایام میں یہ قربانی نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ حج کے ایام ہوتے ہیں کہ حج کے مخصوص ایام ہیں، ان دنوں میں ہی حج کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو حج کرنے کے بجائے اگر 9 ذی قعدہ کو حج کرے، 9 محرم کو حج کرے، 9 صفر کو حج کرے، سال کے کسی بھی دن حج کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مخصوص وقت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، عبادت گزر جاتی ہے، کسی اور وقت میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں اس عبادت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قربانی کے بھی ایام مخصوص تھے، وہ دن گزر گئے۔ اب اگر کوئی اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے تو اس کی قربانی تو نہیں ہوگی، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے سے اس کا جانور حلال ہو جائے گا، گوشت کھایا جا سکے گا، لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو قربانی کسی وقت کے ساتھ مقید اور کسی مہینے یا وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ وہ زندگی بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم قرار دی ہے، اور وہ قربانی نفس کی قربانی ہے۔ اس کا تعلق کسی مہینے یا کسی دن یا کسی وقت کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ زندگی کے تمام ایام میں، زندگی کے تمام اوقات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ عبادت ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کا نام ہے نفس کی قربانی۔ یہ نفس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم عبادت رکھی ہے کہ جس عبادت پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس عبادت کا انسان کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایسی عبادت کہ جو ہر انسان پر لازم ہے، ہر وقت لازم ہے، ساری زندگی لازم ہے، زندگی کی آخری سانس تک یہ قربانی، نفس کی قربانی ہر شخص پر لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ اس کا تعلق کوئی مالی حیثیت سے نہیں، مالی وسعت سے نہیں، مالداروں پر بھی لازم ہے، غریبوں پر بھی لازم ہے، مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ قربانی، نفس کی قربانی دینا لازم ہے۔ نفس کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی حرام لذتوں کو، حرام خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک نفس کا معاملہ رکھا ہے۔ یہ نفس انسان کا ایسا ساتھ رہنے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی اگر اصلاح نہ کی جائے، جس کی حرام خواہشات کو، لذتوں کو اگر کچلا نہ جائے، دبایا نہ جائے، تو انسان کا یہ نفس انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ مثلا جو شخص اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی نہ پیش کرے، اپنے نفس کی حرام لذتوں کو ترک نہ کرے، تو یہ نفس انسان کا اس کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے۔
دنیا کی بربادی یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے تنگیوں کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کا پرستش کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ نفس کے بندے بننے کے بعد انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، انسان کو جانوروں سے ممتاز رکھا گیا، اور انسان کو جانوروں سے خصوصیات کچھ ایسی دی گئی کہ جس کی وجہ سے انسان مابل امتیاز رکھتا ہے، اور اس کو جانوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات میں ممتاز رکھا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کی پرستش کرنے لگ جائے، اپنے نفس کی ایسی پرستش کرنے لگ جائے کہ جو دل میں آیا اس کو کیا، جو من میں آئے اس کو کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں انسان اللہ کی بندگی نہیں بلکہ اپنے نفس کی بندگی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ پرستش ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا۔ سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھے؟ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھے؟ کیا مطلب؟ جس طریقے سے معبود کی پرستش کی جاتی ہے، جس طریقے سے معبود کا کہاں مانا جاتا ہے، جس طریقے سے معبود کی اطاعت کی جاتی ہے، اس طرح سے انسان اپنے نفس کی اگر اطاعت شروع کر دے تو در حقیقت اس نے اللہ کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو معبود بنا دیا۔ سورہ نازعات 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کا اعلان کیا کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کر لیے جائے تو انسان جنت کا ٹھیکیدار بن سکتا ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح کرنے کا مطلب ہے نفس کی حرام لذتوں کو، حرام خواہشات کو ترک کر دینا، اور یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے، نفس کی بندگی سے نکال دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کامل درجے کا، حقیقی درجے کا مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت میں جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی حرام لذتوں کو، حرام خواہشات کو ترک کر دے۔ دل نہیں چاہ رہا کسی عبادت کے کرنے کا، لیکن اپنے نفس کی اس خواہش کو کچل کر اللہ کی عبادت اور بندگی کو بجا لایا جائے۔ اس طریقے سے انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک وہ جہاد ہوتا ہے جو میدان کارزار میں ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان اس میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی جان کو، اپنے تن من دھن کو لٹا دیتا ہے، یہ بھی اعلیٰ درجے کا جہاد، عمدہ درجے کا جہاد۔ لیکن اس درجے سے بھی آگے بڑھ کر جو جہاد ہے وہ جہاد کہلاتا ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی یہ قسم، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ میدان کارزار کے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میدان کارزار میں بھی جو جہاد کیا جاتا ہے، یہ جہاد اس وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ ایک انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا سیکھے۔ اگر اپنے نفس کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کر سکتا تو وہ میدان کارزار کا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، کس شخص کو اپنی جان محبوب نہیں ہوتی؟ کون ہے ایسا شخص کہ جس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہوتا؟ کون ہے ایسا شخص کہ جو مرنا چاہتا ہو اور اپنی جان کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہتا ہو؟ ہر انسان اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ زندگی اللہ کے راستے میں انسان میدان کارزار میں جا کر جو قربان کرتا ہے، وہ قربان کب کرے گا؟ جب اپنے نفس کی حرام خواہشات کو ترک کر دے۔ اگر اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں کچلے گا تو کوئی شخص جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی ہے نفس کی قربانی جو زندگی بھر لازم ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر رات، ہر وقت انسان کے ساتھ یہ قربانی لگی ہوئی ہے۔ جہاں بھی آپ کا دل کسی کام کو کرنے کا نہ چاہے اس کام کو کریں، یہ نفس کی قربانی۔ جس گناہ سے بچتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو اور انسان کی طبیعت گناہ کے کرنے پر مائل ہو، اس وقت اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس حرام لذت کو ترک کرنا، گناہوں سے بچ جانا، یہ نفس کی قربانی ہے۔
اسی کو نفس کی قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نفس کی قربانی کی ساری قسموں میں اعلیٰ ترین قربانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے قربانی کی 3 قسمیں ہیں، ایک قربانی جان کی ہوتی ہے، ایک قربانی مال کی ہوتی ہے، اور ایک قربانی نفس کی ہوتی ہے۔ یہ 3 قربانی ہیں۔ جان کی قربانی، اس کی جان کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، نماز پڑھنا بھی جان کی قربانی ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی جان کی قربانی ہے۔ اس قربانی کی قسم میں اعلیٰ ترین قربانی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، یہ جان کی قربانی ہے۔ مال کی قربانی یہ کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اسی طرح صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، لوگوں کو کھانا، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاں بھی خرچ کرنے کے مواقع آتے ہیں ان جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اپنے مال کی قربانی ہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم نفس کی قربانی۔ نفس کی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کی حرام خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، کہ جس نیکی اور اطاعت کے کام کو کرنے میں سستی ہو رہی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے انسان اللہ کی عبادت کو بجا لائے۔ جس گناہ سے بچتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، اس تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، یہ نفس کی قربانی ہے۔ یہ نفس کی قربانی جو تیسری قسم کی قربانی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ قربانی کی 3 قسموں میں اعلیٰ قربانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ اگر اپنے نفس کی قربانی دینا سیکھ لیں اور اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا سیکھ لیں تو آپ جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نفس کی قربانی دینا نہ آئی تو نہ جان قربان کی جا سکتی ہے نہ مال۔ گویا قربانی کی یہ تیسری قسم 3 قسموں میں سب سے بلند اور بالا قسم ہے، سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ آئے تو بقیہ دونوں قسمیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کب کرے گا؟ جب وہ اپنے نفس کی خواہش کو قربان کرنا سیکھے۔ اگر نفس کی قربانی دینا نہیں آتی تو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اگر نفس کی قربانی نہیں دینا آئی تو کوئی شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتا۔ گویا جب تک نفس کی قربانی نہ ہو کوئی شخص نہ جان کی قربانی دے سکتا ہے نہ مال کی قربانی دے سکتا ہے۔ یہ ایسی قربانی ہے جس قربانی کو ہر انسان کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دم، ہر پہلو میں انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ آپ نے سنا ہے حضرات صوفیہ کرام، بزرگان دین، اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہر دور میں جو تصوف کے لائن سے محنت کرتے ہیں، تزکیہ اور سلوک کی لائن سے محنت کرتے ہیں، ان کی محنتوں کا محور کیا ہوتا ہے؟ ان کی محنتوں کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ نفس کی اصلاح، کہ نفس جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلنے والا بن جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے۔ نفس اگر درست نہ ہو تو انسان نہیں رہتا، انسانیت سے گر کر حیوانیت کی صف میں آ جاتا ہے، بلکہ حیوانیت سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جانور ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے، اس کے نفس میں جو کچھ آتا ہے، اس کی خواہش جو کچھ ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ جانور کو اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میرا چارہ ہے، یہ فلاں کا چارہ ہے، اس کے سامنے جو چیز آئے گی وہ کھائے گا۔ اسی طرح اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ چارہ کھانے والا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ میرا ہے یا پرایا ہے، اس چیز کی اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کو اس چیز کا شعور ہی نہیں دیا گیا، اس کے لیے مکلف ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو جس طرح پورا کرتا ہے، اگر یہی طریقہ انسان اپنا لے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ یہاں مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہاں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ فرق ختم کر دیا جائے تو انسان میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بلکہ یہ تو دیکھا جائے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اگر اپنے نفس کی غلامی میں زندگی گزارنا شروع کر دے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو شعور تھا، انسان کے پاس تو شعور تھا، جانور کے پاس شعور نہیں ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، جانور کو عقل نہیں دی گئی۔ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، جانور کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ انسان کو کل حساب کتاب دینا ہے، جانور کو حساب کتاب نہیں دینا۔ انسان کے لیے جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، جانور کے لیے جنت اور دوزخ کے معاملات نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جانور تو ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، وہ اگر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کی زندگی کا معاملہ اس کی زندگی تک ہے، آخرت کا معاملہ نہیں ہے۔
انسان کو تو کل اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. انسان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل پیشی کا معاملہ ہے. اگر ایک انسان حیوانیت اور بہیمیت کی زندگی گزارے گا تو اپنی دنیا آخرت کو تباہ کر کے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی اصلاح پر زور دیا، اور یہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میرے نفس کی اصلاح عطا فرما دے، مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما دے. اللہم آتی نفسی تقواہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک اور پیاری دعا ہے. فرمائے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما دے کہ میرا نفس جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہو جائے، میرا نفس متقی پرہیزگار بن جائے، یعنی حرام خواہشات سے بچنے والا. اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا ہے اور مختصر سے الفاظ لیکن بڑے قیمتی اور بڑے ہی بہترین الفاظ. اللہ کرے ہمیں عربی میں وہ دعا یاد ہو جائے، نہ ہو تو کم سے کم اس کا ترجمہ ہم اللہ سے مانگا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. بڑے پیارے الفاظ ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم ذات، اے حی اور قیوم ذات. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، حی اور قیوم. ان دو ناموں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا. فرمایا یا حی یا قیوم، اے حی اور قیوم ذات، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے استغاثہ یعنی فریاد کرتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میری زندگی کے تمام احوال کی اصلاح فرما دے. اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میری زندگی کے تمام احوال کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. ایک پلک جھپکنے کے برابر. کتنی دیر ہوتی ہے پلک جھپکنے میں؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم اس کو ایک لمحہ کہہ سکتے ہیں، ایک لحظہ، ایک ساعت، ایک گھڑی کہہ سکتے ہیں. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. اس لیے کہ اگر تو نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو یہ نفس مجھے تباہ کر دے گا، یہ نفس مجھے برباد کر دے گا، یہ نفس مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ انسان جب نفس کی پیروی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی سے نکل جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو اپنے نفس پر قابو پالے. عقل مند کہلانے کے قابل وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف اور احمق شخص ہے وہ جو اپنے نفس کی حرام خواہشات کی پیروی شروع کر دے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. جیسے کہ آج عمومی طور پر یہ دھوکہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ ایک انسان اپنے نفس کی منچاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ تمنا اور آرزو لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بے وقوف اور احمق ہے، یہ شخص بے وقوف اور احمق ہے کہ اللہ سے آرزویں اور تمنائیں تو اس نے وابستہ کی، لیکن اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اللہ سے آرزویں اور تمنائیں اس نے وابستہ کر رکھی ہیں. تو یہ تو بے وقوفی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی گھر بیٹھے یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت مجھے رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کرنے والے ہیں، لہذا میں کیوں کوشش کروں، کیوں تدبیر اختیار کروں، کیوں گھر سے نکلوں، کیوں کاروبار کروں، تجارت کروں یا ملازمت کو اختیار کروں، میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے رزق دے دیں گے. آپ بتائیے کیا یہ تمناؤں سے بیٹھ کر اس کو گھر میں رزق مل سکتا ہے؟ کیا اس کو گھر بیٹھے بیٹھے کیا اس کی روزی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. انسان کبھی یہ نہیں چاہتا، کبھی نہیں یہ پسند کرتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل و بھروسہ کر کے یہ بیٹھے کہ اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے آسمان سے من و سلوہ کا دسترخوان اتاریں گے اور مجھے گھر بیٹھے بیٹھے رزق دیں. وہاں تو آرزویں تمنائیں وابستہ کرنے سے پہلے انسان کوشش کرتا ہے اور پھر آرزوؤں اور تمنائیں اللہ رب العزت سے رکھتا ہے، توکل کرتا ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں تو یہ ہے، دین کے معاملات میں کیسی عجیب سی بات ہے کہ فجر میں بھی سوتا رہے، نمازوں میں بھی غفلت کا شکار رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹا رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کرنے سے پیچھے ہٹا رہے، من چاہی زندگی گزارتا رہے اور یہ کہے کہ اللہ معاف کرنے والے. تو یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو حماقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا مانگی
کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کر، اس لیے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا، تو یا اللہ میرا یہ نفس مجھے تباہ و برباد کر دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہم سب کو یاد کر کے اس کو مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ میں دعا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہی نفس کی اصلاح کا نام انسان کی تصوف کی اور تزکیے کی محنت ہے۔ یہی تو بزرگ حضرات محنت کرواتے ہیں کہ کس طرح انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ نفس انسان کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اچھا، یہ حرام خواہشات دنیا کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اپنی حرام خواہشات کو کنٹرول کیا جائے، اپنے نفس کی حرام خواہشات کو ترک کر دیا جائے، یہ انسان ضرور کرے ورنہ اس کی دینی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے آپ ایک طرف رکھیں بات کو، آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کیا کوئی شخص دنیا میں اپنے نفس کی تمام خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنی ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، کہ اس کا دل یہ نہیں کرتا کہ میں گھر سے نکلوں اور کام پہ جاؤں، صبح صبح سردی کی ٹھٹھرتی سردی کے اندر میں گھر سے نکلوں، اپنے گھر کے آرام اور راحت کو چھوڑوں، اپنے بیوی بچوں کے پیار اور محبت کو چھوڑ کر گھر کے آرام اور راحت کو قربان کر کے میں جاؤں، دن بھر جا کر میں جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کماؤں اور محنت کروں، کوشش کروں۔ کس کا دل کرتا ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں چاہتا۔ لیکن اپنی خواہشات کو کچل کے ہم باہر نکلتے ہیں، ملازمت پہ جاتے ہیں، کاروبار تجارت پہ جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں کچلیں گے تو مہینے کے آخر میں ہمیں پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں، اس وجہ سے اپنی خواہشات کو کچلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں دنیا کے کام کو ہم اپنی خواہشات کو کچلے بغیر نہیں کر سکتے، تو کیا دینی اعتبار سے یہ فوائد اور آخرت کے اعتبار سے یہ فوائد ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو کچلے بغیر حاصل ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنی نفس کی خواہشات کو کچلنے کے بغیر کیا ہم دینی اعتبار سے اپنی اصلاح کر سکیں گے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آپ گاڑی سڑک پہ چلا رہے ہیں، آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، آپ کو کس ٹریک پہ چلنا ہے، آپ کو کتنی اسپیڈ پہ چلنا ہے، آپ کو کس سائڈ پہ چلنا ہے، یہ ساری قوانین کی پابندیاں آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے رکھنی پڑیں گی۔ آپ کو ہر جگہ گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سگنل پہ جبکہ بند ہو سگنل، آپ آگے گاڑی کو نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں؟ قوانین کے آپ پابند ہیں۔ آپ دنیا میں آزاد نہیں، آپ کا نفس دنیا میں آزاد نہیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں دنیا کے اعتبار سے آزاد نہیں، تو دینی اعتبار سے ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں؟ آج دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے، مغرب کے اندر ایک شور و نعرہ اور ایک غوغا لگایا ہوا ہے کہ جو ہے انسان کو آزاد چھوڑا جائے، انسان کو آزاد چھوڑا جائے، شتر بے مہار چھوڑا جائے، یعنی اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ وہ جو چاہتا ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ فرینڈ شپ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی روکا نہ جائے، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ آپ نے یہ نعرہ سنا ہے، دنیا میں کتنی زور و شور کے ساتھ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ ان کے پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کرو، عورتوں کو آزادی دو، ان کو اپنے گھروں میں یا ان کو حجاب اور ان کو پردے کی حدود میں پابند نہ کرو، آزادی نسواں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے، انسان کو آزاد چھوڑنے کے یہ جو نعرے لگانے والے مغرب کے لوگ ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنی دنیاوی قوانین کے اعتبار سے انسان کو آزاد چھوڑا؟ کیا ہر جگہ گاڑی میں، جیسے کہ میں نے مثال دی، کہ پارک کی جا سکتی ہے؟ دنیا کے اعتبار سے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، دینی اعتبار سے انسان کو آزاد چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیے، ایک قانون وہ ہے جو اللہ نے بنایا، ایک قانون وہ ہے جو ملکی اور معاشرتی زندگی میں لوگوں نے بنائے ہیں۔ لوگوں کے قوانین کو بنانے کے بعد اس کی پابندی تو ضروری ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی ضروری نہ ہو، یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ قانون کے پابند ہیں، وہ قانون جو لوگوں نے بنایا،
اس قانون کی پابندی سے انسان کی آزادی پہ فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کے قانون کو پورا کرنے میں انسان کی آزادی پہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب سی بات ہے، یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان آزاد نہیں، دنیا میں انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں آزاد نہیں، تو دین کے اعتبار سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم دنیا میں پابند ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے قوانین کی، شریعت کی، قرآن کی، سنت کی، حدیثوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہم دنیا میں پابند ہو کے زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہم شتر بے مہار جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ جب چاہا دل چاہا ہم سو گئے، جب جی چاہا اٹھ گئے، جو چاہا کھا لیا، جہاں چاہے منہ اٹھا کے چل دیے، جو من میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کر گئے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ ہم دنیا میں اس چیز کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے آئے ہیں جس زندگی کو شریعت کے پابند بنائے گی ہے۔ دنیا میں انسان اگر اللہ رب العزت کے حکموں کے پابند ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ آخرت میں اس کو من چاہی زندگی دیں گے، آخرت میں اس کی اللہ ساری خواہشات کو پورا کریں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، ان کے کئی بیانات میں ہم نے یہ بات سنی، فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم ہے جنت کا عالم، جس میں ساری خواہشات پوری ہیں، کوئی خواہش پوری ہونے سے رہے گی نہیں، ہر خواہش پوری ہوگی۔ حتیٰ کہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کا گوشت کھاؤں، آپ کے لیے اسی وقت وہ گوشت تیار ہو کر، پک کر، بھنا ہوا، جس حالت میں آپ چاہیں گے وہ تیار ہو کے آ جائے گا۔ آپ کا دل، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں انار کا جوس پیوں، انار کا جوس اسی وقت آپ کے سامنے نکل کر آ جائے گا، تیار ہو کر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر انسان کو خواہشات کا بادشاہ بنایا ہے، اس کے دل میں جو کچھ آئے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل جنت میں چاہے گا سب کچھ اللہ تمہیں دیں گے، سب کچھ دیں گے جو تمہارا جی چاہے گا۔ تو ایک عالم وہ ہے جس میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عالم جنت۔ دوسرا عالم وہ ہے جہاں ہر خواہش ٹوٹے گی، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ وہ عالم ہے عالم جہنم، وہ عالم دوزخ ہے، جہاں ہر خواہش ٹوٹے گی، وہاں کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، کوئی خواہش جو دل میں آپ کے پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عذاب کی جگہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو ایک تو عالم وہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، جنت، ایک وہ عالم ہے جہاں ہر خواہش ٹوٹے گی، یعنی عالم دوزخ، اور ایک تیسرا عالم ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم دنیا، یہاں کچھ خواہشات پوری ہوں گی، کچھ خواہشات ٹوٹیں گی۔ یہاں دونوں طرح کے معاملات سے انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہو جائے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کی، آپ کو معلوم ہے کہ جو انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت ہے کہ جن سے زیادہ کائنات میں برگزیدہ ہستیاں کوئی نہیں، ان کی بھی دنیا کے اندر ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ کافروں کے لیے ہدایت کی کتنی متمنی تھے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کتنی آرزویں آپ نے تمنائیں کی اور ان کے اوپر کتنی محنت کی کہ کسی طرح ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آپ کافروں کے بارے میں کتنی دعوت کا کام کرتے ہوئے راتوں کو رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور دن میں محنتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ خواہش ہر جگہ پوری نہیں ہوئی کہ سب کو اسلام مل گیا، سب کو ایمان مل گیا، سب کو ہدایت مل گئی۔ کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے سننے کے باوجود، آپ کی دعوت کے باوجود آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں تھے۔ تو دنیا میں جب انبیاء اور رسولوں جیسی مقدس جماعت کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کا وہ کون سا ایسا مائی کا لال ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ساری خواہش پوری ہوگی۔ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی خواہش تو ایک انسان کی ہوتی ہے نا کہ میں نہ مروں۔ بتائیے دنیا میں کون ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ خواہش پوری کر لی؟ تو دنیا میں کسی کی خواہش، خلاصہ یہ کہ دنیا میں کسی کی خواہش، ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، خواہشات دنیا میں ٹوٹتی ہیں۔ اب وہ خواہش آپ دنیا کے لیے توڑیں، دنیا کے کاموں کے لیے توڑیں،
یا آپ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے توڑیں، آپ کی مرضی ہے۔ دنیا کے لیے ٹوٹیں گی یہ خواہشات تو آپ کو کچھ آخرت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھ لیں، آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اسی کا نام ہے نفس کی قربانی۔ یہ نفس کی قربانی ہر وقت لازم، ساری زندگی لازم۔ اس قربانی کے لیے انسان کی مالی حیثیت بھی شرط نہیں ہے، یہی وہ قربانی ہے جس قربانی کا ساری زندگی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس نفس کی قربانی کے بغیر کوئی شخص اپنی دین کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا حقیقت میں مجاہد کہلانے کے قابل وہ شخص ہے۔ یہ جہاد ایسا جہاد ہے جس جہاد کو ساری زندگی کرنا ہے، مرتے مرتے بھی کرنا ہے، ساری زندگی کی آخری سانس تک ہم نے یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قربانی دینے کا ظرف عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حرام خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم گناہ گار و خطا کار سیاکار، یا رب العالمین تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کر۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے نفس کی حرام خواہشات کو ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام لذتوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے کرم سے آج تک زندگی میں جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں جان بوجھ کر یا بھولے سے ہوئیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی اور قیوم ذات، تیری رحمت کے واسطے سے ہم فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کے تمام احوال کی اصلاح فرما، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر ہمارے نفس کے حوالے کر دیا، یا اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم یہ نفس ہمیں دنیا آخرت کے اعتبار سے برباد کر دے گا، ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اے اللہ ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے کفر و شرک سے ہمیں نکال کر ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ فسق و فجور والی زندگی سے بھی نکال کر ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، عزت، عافیت، سکون، راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے ہدایت پر آنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔